बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली आयत करीमा इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु सय्यिअ, ये वो एक सुनहरा कानून है, एक सुनहरी बात है, सुनहरा कौल है। कुरान का हर लफ्ज़ ही सुनहरा है, लेकिन ये बात अगर हम सिर्फ इतनी ही पल्ले बांध लें तो हमारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कि दफ़ा करें हर बुराई को किसके साथ? अच्छाई के साथ। अगर कोई बुराई करता है तो उसके साथ भलाई करें। जैसे कहा गया कि अल्लाह ने रिश्ते जोड़ने का हुक्म दिया है। अगर कोई रिश्ता तोड़ता भी है तो अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको जोड़े। और ये कर कौन सकता है? ये वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र का मादा होता है, जो अल्लाह की रज़ा को अपनी हर ख्वाहिश के सामने अपने नफ्स के ऊपर मुकद्दम जानता है। यही कि इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन, दफ़ा करो उसको जो है वो अच्छाई के साथ, दूर कर दो अच्छाई के साथ असय्या, सय्या किसको? बुराई। ये बेसिकली तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है कि उस वक़्त जो कफ़ार ने आपके ऊपर अज़ियतों के पहाड़ तोड़े हुए थे, आपके सामने जो है वो नित नए मुतालबात रखे जाते थे, नित नई जो है वो बहाने बनाए जाते थे। आपको कौन सा ऐसा तरीका था जो आपको अज़ियतें देने के लिए, आपको सताने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार से बात करें। आपको यही सबक जो है वो उस वक़्त दिया गया। तो क्या कहा गया? इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपका खुलक जो है वो सबसे ज़्यादा अज़ीम। तो ये बात हमारे लिए भी है कि अगर हमें कोई आगे से जो है वो दूरी डाल के चला भी जाता है, कोई बोल भी जाता है, अल्लाह की रज़ा की खातिर, क्योंकि अगर किसी ने जो है वो उसका जवाब उसी में या ईंट का जवाब पत्थर में देने की कोशिश किया की तो क्या होगा? ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। यही पेशेंस होता है कि उसने एक बात कही, आपने उससे दो सुना दी, ताल्लुकात खत्म हो गया। तो माशरे में इस्लाम बिगाड़ का मजहब नहीं है। इस्लाम जो है वो अमन का मजहब है। इस्लाम तो चाहता है कि मिल के रहें ताकि एक दूसरे को। ये जमात का कॉन्सेप्ट क्यों क्रिएट किया गया? इसीलिए क्रिएट किया गया कि आप सारे आएँ और जो ना आए उसके बारे में पता करें कि हाँ भी उसको क्या मसला है, उसके घर में क्या प्रॉब्लम है, उसको परेशानी है, बीमार है नहीं, यहाँ पे क्या मसला है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन सय्यिअ, दफ़ा करें, दूर कर दें बुराई को किसके साथ? भलाई के साथ। हम यही पल्ले बांध लें कि हमने हर किसी का जवाब जो है वो प्यार से, हर किसी से जो है वो शाइस्तगी से मुस्कुरा के मिलना है। देखिए कैसे मोहब्बतें बढ़ गई। मोहब्बतें बढ़ने का सबसे एक और अच्छा तरीका यह है कि हर किसी को सलाम करते हुए जाओ। अपना नफ्स मारना है, सलाम करो। बड़े को सलाम करना है तो मजबूरी है कि जी ठीक है, उससे मुझे कोई काम पड़ता है, उसको भी सलाम करो। जो बराबर वाला है उसको भी करो, और जो कमतर है उसको तो ज्यादा अच्छे तरीके से सलाम करो ताकि उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जागे। तो जो भी कोई है, इदफ़अ बिल्लती, दूर कर दो, हिय अहसन, उसके साथ असय्या, बुराई को। नहनु आलम बिमा यसिफून, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि जो ये कुछ बयान कर रहे हैं ये हमें पता है सारा, हम इससे बेखबर नहीं है। आप हर बुराई का जवाब जो है वो भलाई के साथ दीजिए। वकुल रब्बी, और कह दीजिए, ये यहाँ पे लफ्ज़ जो है वो दुआ के मानों में इस्तेमाल हुआ है। वकुल रब्बी औज़ु बिका, कह दीजिए ऐ मेरे परवरदिगार, मैं पनाह में आता हूँ आपकी, मिन हमज़ातिश शयातीन, शयातीन, ये शयातीन ही है ना, शयातीन, मैं हमज़ात कहते हैं वसवसों को, मैं शैतान के वसवसों से अल्लाह आपकी पनाह में आता हूँ। ये अपने तई अपने नहीं करते, ये अपने तई जो है वो ये बात बना के नहीं ले आते कि आज एक साल जो है वो हमारे बुतों की पूजा कर लीजिए, अगले साल हम आपकी कर लेंगे। तो वहाँ पे तो फरमा दिया गया था लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा, हमारे लिए हमारा। ये अपने तय नहीं आते, ये शैतान जो है मजबूर करता है। ये शैतान कहता है कि बुत जो है वो तुम्हारे लिए कारआमद हैं, इन बुतों के पीछे चलोगे, इनकी बात करोगे, तो इनको पूजोगे, इनके सामने पछाड़ डालोगे तो तुम्हारे जैसे। ये लोग नहीं कहते, ये शैतान है। शैतान इसलिए कि इंसान को घटिया साबित कर सके, इंसान को कमतर साबित कर सके। जो दावा वो वहां पे करके आया था कि मैं नार से बना हूँ, मैं जो है वो ज्यादा अफजल हूँ, ये मट्टी से बना हुआ मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? क्योंकि उसको सजदा करने का हुक्म दिया गया था, सबने सजदा किया सिवाय उसने। अब वो उसी अपनी तकब्बर को, अपनी कही बात करने के लिए इंसान से गलत काम करवाता है, इंसान से जो है वो डिफरेंट रास्तों पे चलाता है। एक जो स्ट्रेट लाइन है सिरात मुस्तकीम, उससे हटा के पैंतरे बदल के, मुख्तलिफ बेस बदल के, कभी किसी मजहब की शक्ल में, कभी किसी में, वो आता है ताकि जो किसी तरह इंसान को जो है वो साबित कर सके कि ये कुछ नहीं कर सकता। और पनाह में दुआ मांगिए अल्लाह से, ऐ मेरे परवरदिगार,
میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اعوذ بک، اور میں پناہ میں آتا ہوں رب، اے میرے پروردگار، ان یحضرون، یہ کہ وہ میرے پاس ہیں۔ حتیٰ اب یہ ان سارے کفار کے بارے میں، مشرک کے بارے میں بات ہوتی رہی، اس کے بعد اب آگی حقیقت، حتیٰ اذا جاء احدہم، وہ ستاتے رہیں گے، وہ شرارتیں کرتے رہیں گے، دین اسلام کے خلاف کھڑے ہوتے رہیں گے، اسلامی تحریک کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ اس وقت تک اذا جاء احدہم الموت، جب کسی کو آ جائے گی موت، جب وہ لینے والا آ جائے گا، قالا، پھر وہ کہے گا رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے لوٹا دے واپس، مجھے واپس لوٹا دے۔ دیکھیں جب تک تو انسان اس دنیا میں مگن ہوتا ہے، اس کو 2 + 2 4 کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا، وہ دنیا میں جو ہے وہ اس بری طرح کھو جاتا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ زبر نہیں ہے، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے مجھے لوٹا دے، اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اچھا اصل حقیقت تو یہ تھی جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا۔ اس وقت جب پوچھیں گے کہ تمہارا امتحان ختم ہوا، اس وقت کہے گا نہیں نہیں نہیں، مجھے جانے دیں تاکہ میں کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ اب یہ ہاں جی زیر ہے نا، یہ مجھے لوٹا دے۔ اب یہ جمع کا صیغہ یہاں پہ کیوں استعمال کیا گیا کہ اس وقت فرشتے آئیں گے لینے کے لیے، سٹیپ بائی سٹیپ ہے، وہ ہر سٹیپ پہ چیختا چلاتا چلا جائے گا، کہتا رہے گا مجھے واپس جانے دیں، مجھے واپس جانے دیں۔ میں تاکہ کیونکہ جب آنکھیں کھلیں گی کہ یہ تو دنیا تھی، یہ دنیا تو جو ہے وہ چند لمحوں کی دنیا تھی، ان چند لمحے کی ختم ہوگی، یا مجھے تو بھیجا گیا تھا کہ امتحان کے لیے، میں تو اس امتحان میں جو ہے وہ عیش پرستی کی، میں اس دنیا میں کھو گیا اور دنیا کی دل فریب رنگینیوں میں اپنے آپ کو اس طرح کے 2 + 2 4 سے باہر نکلا ہی نہیں، اور میں یہ سب کچھ یہی کرتا رہا، اصل تو مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، اب مجھے جانے دیں، اب میں کچھ کر کے آ جاؤں گا۔ تو یہ جب بار بار سٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ کرتا رہے گا، تو پھر اس کے بعد اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ جمع کا صیغہ لگایا گیا۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ چونکہ فرشتے اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے جو ہے وہ جب وہ ان سے بات کرے گا، ان سے کہے گا پہلے کہ مجھے جانے دے، میں کچھ کر لوں۔ جب موت آئے گی تب جو ہے وہ پتہ چلے گا، تاکہ میں عمل کروں، صالح فیما ترکتو، جو میں اس میں چھوڑ چکا، جو میں اس میں کس میں، اس دنیا میں، جن کو میں نے ترک کر دیے تھے، جو میں نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے جب کہا گیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ تخلیق کا مقصد جو ہے وہ جیسے ہم نے پچھلی سبق میں پڑھا تھا کہ تخلیق کا مقصد کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا کسی جن و انس کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے، ہم کوئی کھیل کھلواڑ کے طور پہ نہیں آئے یہاں پہ، ہم جو ہے وہ کسی مذاق میں نہیں بنائے گئے۔ تو یہاں پہ اس وقت کہے گا تاکہ میں عمل صالح کروں، فیما ترکتو، جو میں چھوڑ چکا ہوں۔ یہ بیگ دے دیں اس کو، جو میں چھوڑ چکا۔ کلا کا معنی ہرگز نہیں۔ دیکھیے اس میں کلا میں بھی 2 مفہوم جو ہیں وہ پن ہیں، 2 مفہوم اس میں آتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ آتا ہے کہ وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے نا کہ مجھے جانے دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میری سنت نہیں ہے کہ کسی انسان کو آنے کے بعد، کیونکہ ایمان ہمیشہ بالغیب ہوتا ہے، ایمان بالشہادت نہیں ہوتا۔ امتحان ہمیشہ بالغیب کے ساتھ ہی ہے۔ جب کہا گیا یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، جب دیکھ لیا تو پھر وہ امتحان کس بات کا رہے؟ دیکھنے کے بعد تو ہر چیز، ہر شخص اس حقیقت کو مان لے گا۔ آج کہا جائے یہ سورج چاند ستارے کون نکالتا ہے، کون اس کو کنٹرول کرتا ہے، کس کے حکم پہ یہ چل رہے ہیں، تو آج ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ آج اگر ہم کہیں گے یہ نہیں، یہ قانون فطرت ہے، ان میں ایسے لکھا ہے، فطرت کس نے بنائی ہے، کون اس کے پیچھے جو ہے وہ طاقت ہے جو ان کو چلا رہی ہے، تو آج اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کہا گیا کہ ہماری حال بھی وہی ہے، جس طرح ایک حیوان آتا ہے اسی طرح ہم بھی آنکھیں کان دل لیے ہوئے آئے ہیں، ہم نے اللہ کو اللہ کی نشانیوں سے نہیں پہچانا، اسی طرح گزر گئے۔ آنکھ کب کھلی؟ جس وقت وہ لینے آئے، اس طرف کہا کہ مجھے لوٹا دیا جائے۔ کلا، یہ سنت ہی نہیں ہے اللہ کی، جتنی مہلت دی تھی، جتنے عرصے کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، ٹائم ختم ہوا، دوبارہ نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا اس کلا میں ایک اور مفہوم ہے، وہ مفہوم یہ ہے کہ اگر میں تمہیں بھیج بھی دوں تم نے تب بھی وہی کچھ کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کو اپنے علیم ہونے کی صفت کی وجہ سے پتا ہے کہ اللہ ازل سے لے کے ابد تک کا علم رکھتے ہیں، جو چیز ہو چکی وہ بھی پتا ہے، جو ہو رہی ہے وہ بھی پتا ہے، اور جو ہونے والی ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو خواہشیں پلتی ہیں، وہ خواہش پلنے سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا جائے وہ ہونا ہے۔ تو اللہ اپنے علم کی بنا پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔
इन्नहा बेशक ये कलिमतुन एक कलमा है, हुआ काइलुहा, ये जो बात है ये सिर्फ कर रहा है। इसको भेज भी दिया जाए तो ये वही कुछ करेगा जो पहले। अब इसको अगर हम अपनी जिंदगियों के मुशाहदे से लें, जब भी हम किसी मुसीबत में आते हैं फौरन अल्लाह की तरफ जाते हैं, इधर से मुसीबत टली नहीं, इधर से हमारी हरकतें वही की वैसी शुरू हुई। ये एक आम हमारे मुशाहिदे की बात है। मैं आप हम सब यही करते हैं कि जैसे ही हमारे ऊपर की मुसीबत आती है, तेज बुखार चढ़ जाता है, बीमारी आ जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फाका कशी आ जाती है, फौरन से पहले अल्लाह के आगे चले जाते हैं। ये भी अल्लाह की रहमत है कि उसके आगे चले जाते हैं। इधर से जो है वो काम खत्म होता है, उसके बाद तू कौन थे मैं कौन। तो ये अल्लाह ने कहा ये एक बात है जो ये कह रहे हैं। काइलुहा, ये इन्नहा कलिमतुन, ये एक बात है, हुआ काइल है जो ये कह रहा है। अमिन वराइहिम बरज़ख, और उसके आगे एक बरज़ख है, एक आड़ है, एक पर्दा है। देखिए जब इंसान यहाँ से जाता है उसके बाद उसका दुनिया से पर्दा हो जाता है और उसका आखिरत से भी अभी पर्दा हो जाता है। अभी वो जहन्नम जन्नत जहन्नम का जो है ना, वो अभी वो सूर फूंकने वाला दिन नहीं आया, अब उसमें अभी टाइम है। तो लेकिन अगले का पीछे, क्योंकि रूह जिंदा रहती है, अल्लाह को तो पता है, फिर उस रूह को अल्लाह उसके अगली मंजिल के अजाब या सवाब में से जो होता है उसका कुछ हिस्सा उसको जो है मूव कर देता है। जब फरिश्ते लेके जाएंगे और फिर ले जाके जमीन में दफन कर दिया जाएगा, जब फरिश्ते आएंगे मुनकर नकीर सवाल जवाब करेंगे, कुछ नहीं पता होगा, फिर क्या होगा, कब्र भींच दी जाएगी, बिच्छू सांप कीड़े उसके ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, गर्म हवाएं जहन्नम की खिड़कियां उसकी तरफ जब खुल जाएंगी। ये एक झलक होगी, ये सब कुछ नहीं होगा। और जो जन्नती होगा उसको जो है वो खुशबुओं वाली खिड़कियां, अच्छे लिबास लेके आएंगे, आला अलीयीन में ऊपर लेके जाएंगे और फिर उसको सुला दिया जाएगा, और सुला के जब उठाया जाएगा तो अपनी मंजिल पा लेगा। तो वहीं पे ये कहा गया है अमिन वराइहिम बरज़खुन, एक बरज़ख है, एक आड़ है। ये कब तक है? इला यौम युबअसून, जिस दिन वो उठाए जाएंगे, जिस दिन वो उठाए जाएंगे उस दिन तक वो पर्दा है। वो पर्दा फिर उस दिन हट जाएगा, उस दिन जो है वो फिर नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। अब अगली आयत करीमा में वो सब कुछ कहा गया है जो उस दिन होना है। यहाँ तक तो ये कहा गया कि जब मरता है काफिर तो उस काफिर के साथ होता क्या है। वो पहले तो कहता है मुझे जाने दो, जाने दिया जाएगा, फिर उसको बताया जाएगा कि ये कब आड़ है। फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, कब तक यौम युबअसून, जब जिस दिन वो उठने का दाने का दिन आ जाएगा उस दिन फिर सूर फूंका जाएगा। फैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर, फिर सूर फूंक दिया जाएगा। फ़ला अंसाबा बैनहुम, बस नहीं रहेंगी रिश्तेदारियां, वहां पे कुछ नहीं होगा। वहां पे जो माँ बहन भाई, उसको कहा जाएगा, एक शख्स फरिश्ता मुनादी करेगा कि आओ आगे अपना अपना हक ले लो। तो हर शख्स वहां पहुंचेगा अपना हक लेने के लिए, चाहे सामने माँ हो, बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बीवी हो, कोई भी हो। वो कहेगा मेरा हक छोड़ो, इसको जाओ जो मर्जी। कोई रिश्तेदारियां नहीं होंगे, कोई उस वक्त बीवी नहीं होगी, कोई माँ बाप नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। इंसान को सिर्फ और सिर्फ किस चीज की होगी कि मेरा हक मिले ताकि मैं इस मंजिल को पार कर सकूं। उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई जहन्नम में जाता है चला जाए। फला अंसाबा, अंसाबा किस में से? नसब से, नसब की जमा है जिसका रिश्तेदारियां। फला अंसाबा, बस नहीं रहेंगी रिश्तेदारियां उस दिन। फला यतसालून, और ना वो कुछ पूछ सकेंगे, सवाल कर सकेंगे। देखिए इसीलिए कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ लोग ईमान वालो, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे तुम्हारे माल और औलाद। वहीं यफ़अल ज़ालिका, जिसने ये कुछ किया, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये लोग जो हैं वो फिर खसारे में पड़े। तो असल बात क्या है? वही सिराते मुस्तकीम है, वही सीधा रास्ता है। वहां पे जो है वो ये चीजें सारी की सारी है वो निगेट हो जाएंगी। हमन सकुलत मवाज़ीनुहु, अब ये वो हाल है जिसमें वो वला यतसाअलून, और वहाँ पे वो कोई सवाल नहीं कर सकेंगे, कोई पूछ नहीं सकेंगे कि अच्छा मैं क्या करूँ। उस वक्त फरिश्ता आएगा और सामने तराजू खड़ी कर दी जाएगी, और तराजू के दरमियान में जो है वो बंदे को खड़ा करके उसके अमाल तोले जाएंगे, अमाल तोले जाएंगे। हमन सकुलत मवाज़ीनुहु, बस जिसके पास, जिसके मैदान जो है वो उसका पलड़ा भारी हो गया, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस वही हैं फलाह पाने वाले हैं। वो दूसरी आयत करीमा में सूरह मुबारक में हमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो फिर ऐश में पड़ गया। वो उसको जो है वो फिर उसके लिए कहा जाएगा फलां इब्ने फलां, फलां इब्ने फलां का पलड़ा भारी, फलां इब्ने फलां जन्नती ठहरा। उस वक्त उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा कि अच्छा बस ये हो गया। और इसी तरह जब दूसरा आएगा वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु,
اور فَأُمُّهُ حاویہ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. حاویہ کیا ہے؟ حاویہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ ٹھکانہ وہ جہنم ہے اس کی. من خفت موازینہ، اور جن کے موازین جس کے ترازو جو ہے وہ کم پڑ گئے، خفیف ہو گئے، فَأُولَٰئِکَ الَّذِينَ خَسِرُوا، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ. اب جو کرنا ہے وہ اس دارالامتحان میں کرنا ہے. اس وقت آنکھ کھلی پھر کسی نے واپس نہیں آنے دینا. ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے، اچھا جب آئے گی دیکھی جائے گی. وہاں دیکھی جائے گی والا کنسپٹ نہیں ہوگا. وہاں پہ کوئی اس کا مداوع نہیں کر سکیں گے ہم. جو مہلت اللہ نے دی ہے، اللہ کا احسان عظیم ہمارے اوپر، کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا لیں، ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، ہم توبہ کر لیں. توبہ کیا ہے؟ کہ کسی بھی گناہ سے معافی مانگنا اللہ سے اور اس کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ توبہ ہے. یہ اللہ نے مہلت دی ہے، یہ چند سانسیں، یہ گھڑیاں دی ہوئی ہیں، ان میں ہم کر لیں. نہیں تو پھر اگر یہ ہوا تو پھر بچت ہو جائے گی، نہیں تو پھر جہنم میں. اب جہنم کا آگے نقشہ ایک کھینچا گیا ہے، تلفح وجوہہم، جو جلا دے گی النار، ان کے چہروں کو. جو لفح ہوتے ہیں جلا دینا کسی چیز کو، جس کو کہتے ہیں ہم جلس دینا. اور جب پوچھا گیا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کہا کبھی کسی نے بنی سری نہیں دیکھی؟ وہ بنی سری ہوگی کہ پہلی لپٹ آئے گی انسان کی، ساری جلد جو ہے وہ اتار دے گی، اتار کے پاؤں میں پھینک دے گی، منہ کھول دے گی، اوپر والا جب ہونٹ جو ہے وہ تالو کے ساتھ اوپر لا جائے گا، سر کے ساتھ، نیچے والا ناف کے ساتھ دانت نظر آ رہے ہوں گے. یہ چہرہ ہوگا بھیانک کا. یہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم میں جب جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جو ہے وہ جلا کے رکھ دے گی، بسم کر دے گی. وہم فیہا کالہون، اور اسی میں جو ہے وہ بگڑے ہوئے پڑے رہے، وہاں سے نکلنا نہیں ہوگا. اور پھر کہا گیا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیونکہ یہ بات بار بار ہمیں کہی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی. قرآن نہیں تھا تمہارے پاس، رسول نہیں آیا تھا تمہارے پاس. اللہ نے کتنا احسان ہے کہ قرآن محفوظ کر کے آج 1450 سال بھی بعد بھی ہمارے لیے ویسے کا ویسے جو وہ رکھ چھوڑا ہے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں؟ تمہیں کوئی آیا نہیں تھا بتانے؟ سورہ ملک میں للذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. جب بھی کوئی جماعت ڈالی جائے گی کسی جہیدہ علوق فیہا، تو پھر جہنم کے دروازہ پوچھیں کہ تانوں کوئی سمجھانے والا نہیں آئے تھی؟ کہیں تھے آیا تھا لیکن ہم نے مانی نہیں بات اس کی، ہم نے جھوٹ بول دیا. ہم نے کہا کہ نہیں یہ وہ ہے نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو میرے باوجداد کرتے آئے ہیں، جو میرے جو ہے وہ کرتے ہیں، ہم تو اسی تقلید میں، ہم ہی انہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ تو نیا مذہب لے کے آیا تھا، ہم نے اس کی بات مانی نہیں. تو پھر یہ دہرایا جا رہا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے اوپر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پڑھی جاتی نہیں تو پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ اکنتم بہا تکذبون، پس تو تھے ان کو تم جھٹلاتے، تم ان کو مانتے ہی نہیں تھے. آج قرآن ہمارے سامنے، کتنا مانتے ہیں ہم اس کو؟ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ قرآن پڑھا تھا تو قرآن سے سیکھا کیا تھا؟ ہم کہیں گے نہیں اچھا صرف ثواب کے لیے پڑھا تھا کہ ہاں جی ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں. ہاں جی نیکیاں ملتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن تو یہ ہے وہ تمہارے لیے کتاب تھی کہ تمہیں تخلیق کا مقصد بتاتی کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، تمہیں کن راہوں پہ چلنا ہے، کن راہوں سے رک جانا ہے. لیکن تم نے اس کو جو پکڑا نہیں، تم نے تو اس کو مردوں کے لیے کتاب بنا دیا. فلاں مر گیا اس کے لیے پڑھ کے بس دو تھا، بڑک مارنے کے لیے. ٹھیک ہے جی 4 تو نے پڑھے ہیں، میں نے 6 پڑھے ہیں، تو نے یہ سمجھانے کے لیے. مائنڈ مت کیجیے گا، رمضان میں ہم جو 2 4 6 پڑھتے ہیں نا، کون ہے جو اس میں ریاکاری میں نہیں آتا، بعد میں بتاتا پھرتا کہ تم کتنے پڑھے، میں نے اتنے پڑھے. یہی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ہم ثواب کے لیے، مر گیا تو پڑھ کے بخش دو اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد بچی جا رہی ہے اس کے سر پہ رکھ دو، مرنے لگا سورہ یاسین پڑھ دو اس کے اوپر. یہ مردوں کے لیے تھوڑی ہے، زندوں کے لیے ہے قرآن. اس لیے بتانے کے لیے ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا، اس مقصد کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اکنتم بہا تکذبون. اب ہم کیا کہیں گے اس وقت؟ وہ کیا کہیں گے معاذ اللہ؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہماری بدقسمتی. ہم بھی کہتے ہیں جس کو بیماری کی مصیبت کی غلط کام کر، ساری قسمت یہ ہے لکھا. یہاں پہ بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار اس وقت بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی تھی، ہماری بد نصیبی تھی، ہماری بدقسمتی تھی، وہ ہم پہ غالب آ گئی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور ہم جو ہے وہ بے راہ ہو گئے تھے. یہ پڑھا نہیں گیا تھا. یہ یہاں پہ اس وقت یہی کہیں گے. پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ایک دفعہ نکال دے ہمیں. ربنا اخرجنا منہا، ہمیں نکال دے یہاں سے. فَإِنْ عُدْنَا،
پھر اگر ہم دوبارہ کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر ہم ظالم ہوں گے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سامنے بتائی جا رہی ہیں کہ جب ہم جائیں، جو لوگ جائیں گے وہاں پہ اس وقت دیں گے نہیں ہماری قسمت بری تھی، ہم بے راہ ہو گئے تھے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم نے ایک دفعہ جانے دیں ہمیں، دوبارہ کریں. تو یہ جو کلّا ہے، یہ کلّا جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ فٹ ہوتا نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا، واپسی نہیں. ایمان بالغیب ہے، ایمان بالشہادت نہیں ہے. ربنا اخرجنا منہا، اگر اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال یہاں سے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو پھر ہم ظالم ہوں گے. یہ بار بار کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں آج چلے گئے اور آج کے بعد دوبارہ تمہیں پھر بھیجے جائیں. تو اللہ نے تو کہا کہ مجھے پتہ ہے، اللہ کے علیم ہونے کی صرف یہی بتاتی ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں دوبارہ چھوڑ بھی دے گا، تم کچھ نہیں کرو گے، تم وہی کچھ کر کے آؤ گے. قالا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اخسو، اخسو کہتے ہیں ڈانٹنے کے انداز میں. کسی کو جو ہے وہ غیظ و غضب کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے نا، کسی کو حقیر اور ذلیل کرنے کے لیے جب پکارا جاتا ہے، یہ وہ لفظ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پوچھا، تو نے کہا کہ جب کتا آتا ہے تو اس کو دور دور کہا جاتا ہے. کتے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، وہ حقیر ہوتا ہے. اسی ڈانٹنے ڈپٹنے والے انداز میں کہا جائے گا اخسؤ فیہا، رہو تم ادھر ہی، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو. جب یہ کہہ دیا جائے اللہ بات کرنے سے انکار کر دے، اس کے بعد پھر کیا رہ گیا؟ قالا، کہا جائے گا، فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اخسؤ، پڑے رہو یہیں تم. اور یہ ڈانٹ اور ڈپٹ کے الفاظ ہیں، پڑے رہو تم ادھر ہی، فیہا، اس میں، ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو. کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہ پکارے گا جہنم کے دروغہ کو، تو جہنم کے دروغہ تو اس کی آواز ہی جو ہے وہ کچھ 40 سال یا کتنے سال بعد سنیں گے. ہاں جی پوچھو کی ہوا ہے. اس کو تو پوچھے گا، اس کو کہا میری ہے، تو اس کو کہا کہ نہیں ادھر ہی پڑے رہو تم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں ولا تکلم، مجھ سے بات مت کرو. اب جو یہاں پہ ناکام ہوا، نامراد ہوا، ٹھکانہ تو اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. دیکھیے ہمارے پاس موقع ہے، ہم راہ سیدھی کر لیں. قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، میں نہ کروں. دیکھیے سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے ہمیں. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اور میں امپلیمنٹ نہیں کرتا تو مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں اگر میں یہ نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں چور، فلاں چور. دیکھیے میں نے کیا کیا، مجھے اپنا حساب دینا ہے. پہلے جا کے میں اپنا حساب دوں گا تو پھر میں ٹھیک ہوں گا تو میری رعیت ٹھیک ہوگی. میں اگر جھوٹ بولنے سے رک جاؤں گا تو میری اولاد جھوٹ بولنے سے رک جائے گی. میں اگر جو ہے وہ چوری، رشوت نہیں لوں گا، چوری نہیں کروں گا، تو میں اپنی اولاد کو بھی وہی تعلیم دوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سب کچھ کروں اور اپنی اولاد کو کہوں گا یہ تم نہ کرو؟ میں کہا ابا آپ تو کرتا ہے. تو اس کے لیے پریکٹیکل رول ماڈل ہمیں خود بننا ہے. ہمارے سامنے رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ. اس کو دیکھ کے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ٹھیک کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ دنیا بھی ٹھیک ہوگی اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہوگی. اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو نہیں. دیکھیے عہد کریں کہ ہمیں اپنی ذات کو ٹھیک کریں. اپنی ذات ٹھیک کریں گے تو بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اور اس کا حل قرآن ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم بلا بیٹھے ہوئے ہیں. لم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تیرے پر میری آیتیں نہیں پڑھی جاتی؟ اس وقت کیا جواب دیں گے ہم جا تو اس وقت تو ہم نے پی آئی ڈی کرنے میں، ایم بی اے کرنے میں، انجینئرنگ کرنے میں، ڈاکٹری کرنے میں مصروف ہے، ہمیں کتاب پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. جاہل ہے وہ شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا، چاہے اس نے کتنی پی آئی ڈی کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک آمین. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت